محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمنہ نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اپنی محنت اور وفاداری سے میرے دل میں گھر کر سکتی، مگر وہ جتنی بھی کوشش کر لیتی، میں ہمیشہ اس کی ہر محنت اور ہر خلوص کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی میرے سامنے آتی تھی مجھے اس کی طرف دیکھ کر غصہ آتا تھا اور اس کے لیے دل ہی میں موجود نفرت مزید بڑھ جاتی۔ اماں اور زینب مجھے ہمیشہ سمجھاتی رہتی تھی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہی ایک مخلوق تھی اور مجھے اس کے ساتھ ایسا سلوک کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، بلکہ میرے دل میں اس کے لیے نفرت دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس کے لیے جب اماں کا انتقال ہو گیا تب مجھے لگنے لگا تھا کہ میں آمنہ سے خود کو آزاد کر سکتا تھا۔ وہ میرے لیے ایک قید بن چکی تھی جس سے میں رہائی پانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اماں کے انتقال کے بعد اس کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا اور اپنی پسند کی ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی جو کہ میرے ہر معیار پر پورا اترتی تھی۔ میں کئی دفعہ سوچتا تھا کہ میری دوسری بیوی پہلی بیوی سے 1000 درجے بہتر تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں اپنی دوسری بیوی کے بارے میں جو کچھ سوچ سمجھ رہا تھا وہ سب کچھ بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ ابھی زندگی میرا ایک اور امتحان لینے والی تھی جب میری دوسری بیوی نے، میرا نام شاہد ہے اور میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں، ہم دو بہن بھائی تھے، میں بڑا اور مجھ سے چھوٹی بہن زینب تھی۔ اماں ایک سادہ سی گھریلو عورت تھی۔ شہر ہی میں ہمارے کچھ کوارٹر تھے جو ابا جان نے کرائے پر دیے ہوئے تھے، اس کے علاوہ ابا جان کی گاؤں میں زمینیں تھیں جہاں سے ٹھیکے کی اتنی رقم تو آ ہی جاتی تھی کہ جس سے ہم چاروں کا گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ اماں ابا کو ہم دونوں بہن بھائیوں سے بہت پیار تھا، اس لیے وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ ابا جان نے ہمیں بہت اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کروائی تھی۔ خود تو اماں ابا پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ہم پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہم سب ایک خوشحال اور سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور جب میری عمر تقریباً 25 سال ہوئی تو اماں جان نے میری شادی کے لیے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ میں نے گریجویشن مکمل کر لی تھی اور ایک بہت ہی اچھی کمپنی میں نوکری کرنے لگا تھا۔ زینب اس وقت میٹرک کر رہی تھی۔ اماں جان چاہتی تھی کہ میری شادی جلد ہو جائے تاکہ وہ اپنی زندگی میں میرے بچوں کو اور میرے گھر کو آباد ہوتا ہوا دیکھ سکیں۔ اماں جان نے مجھ سے میری پسند کے بارے میں پوچھا تھا کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہے تو میں ان کو بتا دوں تاکہ وہ میرا رشتہ طے کر کے اپنے ارمان پورے کر سکیں، مگر میں نے سارا کچھ اماں اور زینب کی پسند پر چھوڑ دیا تھا اور ان کو کہہ دیا تھا کہ میں ان کی پسند کی کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار تھا۔ اماں نے مجھ سے بار بار پوچھا تھا کہ وہ کہیں بھی میری شادی کروا دیں تو مجھے کوئی اعتراض تو نہ ہوگا، اور میں نے بھی اماں جان کی خوشی کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ اماں جان نے میرا رشتہ اپنی برادری کی ہی ایک لڑکی آمنہ سے کر دیا تھا۔ جب رشتہ طے ہو گیا تو اماں نے مجھ سے بہت بار کہا کہ میں ایک بار اس لڑکی سے مل لوں، مگر میں نے اماں جان کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ انہوں نے میرے لیے بہترین لڑکی ہی ڈھونڈی ہوگی اور مجھے ان کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تب اماں میری فرما برداری پر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھیں اور میری رضامندی کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ گھر میں ہر طرف خوشی کا سامان تھا۔ زینب بھی بہت خوش تھی کہ اب وہ اس گھر میں اکیلی نہیں رہے گی، بلکہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اس کی کوئی سہیلی آ جائے گی۔ آمنہ ایک سیدھی سادی سی لڑکی تھی اور اس کا تعلق اسلام آباد کے قریب ہی واقع ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا اور وہ اماں کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھی۔ میں نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ مجھے اماں جان کی پسند پر اعتبار تھا کہ وہ میرے لیے میری معیار کی لڑکی کو ہی ڈھونڈے گی۔ آخر میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شادی کے دن رکھے گئے تھے اور زوروں شوروں سے تیاریوں کے بعد میری آمنہ سے شادی ہو گئی تھی اور وہ ہمارے گھر میں رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ وہ ایک نیک، سادہ اور شرمیلے مزاج کی لڑکی تھی، لیکن جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے
وہ بے شک ایک خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک بڑا سا کالے رنگ کا نشان واضح تھا جو اس کے دائیں گال پر پھیلا ہوا تھا اور اس کو بدصورت بناتا تھا۔ میں کافی دیر تک آمنہ کو دیکھ کر یہ یقین کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ کیا واقعہ میری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو گئی تھی جس کے چہرے پر ایک بڑا سا کالے رنگ کا دھبا تھا۔ اس کا چہرہ تو واقعی میری توقعات کے خلاف تھا۔ مجھے تو لگا تھا اماں جان نے سب سے خوبصورت لڑکی کو میرے لیے چنا ہوگا، مگر وہ تو خوبصورتی کے نام پر ایک دھبا تھی، اور پہلے دن سے ہی وہ میرے دل سے اتر گئی تھی۔ میں نے آمنہ سے کوئی بھی بات کیے بغیر اماں جان کو کہا تھا کہ یہ انہوں نے میری شادی کس کلموہی سے کروا ڈالی تھی جس کی کوئی شکل و صورت ہی نہیں تھی۔ اماں جان میری بات سن کر حیران و پریشان رہ گئی تھیں۔ اماں جان مجھے کہنے لگیں، سب کچھ تمہاری مرضی سے تو ہی ہوا تھا، پھر بھلا میں اعتراض کیوں کر رہا تھا؟ میں نے اماں جان سے کہا کہ اگر میں نے اپنی پسند کا اظہار نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ میری شادی ایک ایسی لڑکی سے کروا دیں گے جس کی صورت دیکھتے ہی مجھے اس سے محبت ہونے کی بجائے نفرت ہو جائے گی۔ اماں جان کو میری باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آیا تھا، مگر مجھے تو آمنہ اپنے بدنما چہرے کے ساتھ کسی بھی قیمت پر قبول نہ تھی، لیکن وہ میرے نکاح میں تھی اور مجھے اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا تھا۔ اماں نے بھی مجھے اپنی عزت کا واسطہ دیکھ کر آمنہ کے ساتھ رہنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، مگر میں اس کی صورت کی وجہ سے اس کے وجود سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ بیچاری جانتی تھی کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، اور اماں جان کے کہنے پر زور زبردستی ہی اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، مگر وہ چپ چاپ میرا ہر حکم مانتی رہتی۔ میں اس کو کسی نہ کسی کام میں الجھا کر رکھتا تاکہ اس کو میرے پاس آنے کی فرصت ہی نہ ملے، اور اس کی ذرا سی کوتاہی پر میں اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگ جایا کرتا تھا، مگر وہ پھر بھی میرا ہر ظلم، ہر بدسلوکی خاموشی سے سہتی رہتی اور میرے بارے میں کبھی کسی کو کچھ شکایت نہ کرتی تھی۔ آمنہ تو ایک صابر اور حوصلہ مند لڑکی تھی۔ وہ جانتی بھی تھی کہ میں نے اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو میرے ہی گھر اور اپنی ذمہ داریوں میں مصروف کر لیا تھا۔ وہ اماں جان کا بہت خیال رکھتی تھی، زینب کی پڑھائی میں اس کی مدد بھی کر دیا کرتی تھی، اور ہر وقت سب کے لیے کسی نہ کسی کام میں لگی ہی رہتی تھی۔ اس کے باوجود میرا دل اس کے لیے نرم نہ ہو سکا تھا۔ آمنہ تو ویسے بھی اماں کی پسندی تھی، لیکن میرے مایوس رویے کے باوجود اس کی خاموشی اور صبر نے اماں کے دل میں اس کی محبت کو بڑھا دیا تھا۔ اماں جان اکثر مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں ہوتی بلکہ دل کی بھی ہوتی ہے، لیکن مجھ پر تو اماں کی کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں اس سے بہت زیادہ بد ظن رہنے لگا تھا اور اس کو بلانا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ میرے اس رویے کی وجہ سے زینب کا رویہ بھی آہستہ آہستہ آمنہ کے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ وہ بھی میری باتوں میں آ کر اماں کو کہنے لگی تھی کہ اماں، میرا اتنا پیارا بھائی تھا جس کے لیے آپ کو یہی لڑکی ملی تھی جس کے منہ پر ایک عجیب و غریب سا نشان ہے۔ آپ خود دیکھیں نا، بھلا اس لڑکی کا بھلا میرے بھائی سے کوئی جوڑ توڑ بنتا ہے؟ بھائی بیچارہ ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ وہ ایک کلموہی ہے، مگر اماں ہمیشہ زینب کو ڈانٹ کر بھگا دیا کرتی اور کہتی کہ بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے تم درمیان میں مت بولا کرو اور خاموش رہا کرو۔ لیکن آمنہ نے اپنا رویہ کسی کے ساتھ بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ جیسے میرے گھر میں پہلے دن آئی تھی، اس نے اپنا رویہ ویسا ہی سب کے ساتھ رکھا ہوا تھا، مخلصانہ اور پیار بھرا۔ میری شادی کو 6 مہینے گزر گئے تھے جب آمنہ نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی یہ خبر سن کر تو اماں جان جیسے خوشی سے نڈھال ہو گئی تھیں اور بار بار آمنہ کے صدقے واری جا رہی تھی، اس کا ماتھا چوم کر اس کو پیار کر رہی تھی۔ زینب بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی تھی اور آمنہ سے جو اس کی ناراضگی تھی وہ بھی ختم ہونے لگی تھی۔ لیکن میں نے جب یہ خبر سنی تو میرے سر پر ایک آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے لگا تھا اگر مجھے اس عورت سے کوئی اولاد ہوگی تو وہ بھی اس کی طرح ہی کوئی بدنما ہوگی، جس کے چہرے پر اپنی ماں کی طرح ہی کوئی نہ کوئی بدصورت داغ ہوگا۔ اس لیے
میں نے آمنہ کو اس کے بعد بالکل ہی بلانا چھوڑ دیا تھا، بلکہ اگر وہ میرے پاس آتی تو میں بلا وجہ ہی اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ جاتا اور اس کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیتا تھا۔ وہ بیچاری زینب کے ساتھ جا کر اس کے ہی کمرے میں رہنے لگی تھی۔ مجھ سے تو اس کا گندا وجود برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ اماں جان مجھے کہتی رہتی کہ اب تو وہ ماں بننے والی ہے، اب تو میں اسے قبول کر ہی لوں، مگر میں ہمیشہ اماں جان سے کہتا تھا کہ یہ میری ہی بدقسمتی ہے جو میں اس کے قریب ہو گیا تھا، لیکن میں اس عورت سے اپنی نسل آگے نہیں بڑھاؤں گا کیونکہ وہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی ہے۔ اماں جان مجھے ہمیشہ سمجھاتی رہتی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور میں اس میں اس طرح سے خامیاں نہ نکالا کروں، مگر مجھے اس کی شکل دیکھتے ہی اس سے سخت نفرت ہونے لگتی تھی۔ اس لیے میں اماں جان کے کہنے پر خاموش ہو گیا تھا، لیکن میرے دل میں اب بھی آمنہ کے لیے بے تحاشا نفرت موجود تھی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا جب اماں بیمار ہو گئیں۔ اماں نے ان کی دن رات خدمت کی اور اماں اس کے صبر اور وفاداری کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ اماں کی بیماری کے دوران آمنہ کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، مگر وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر دن رات اماں جان کی خدمت میں لگی رہتی تھی تاکہ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف کا سامنا نہ ہو۔ آمنہ کو اس طرح سے ماں کی خدمت دیکھتے ہوئے مجھے کبھی کبھی یہ احساس ہو جاتا تھا کہ آمنہ کتنی نیک اور کھلے دل کی مالک تھی۔ مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ آمنہ نے اپنی حالت کے باوجود بھی میرے گھر کو کس طرح سے سنبھالا ہوا تھا، مگر جب بھی میں اس کا چہرہ دیکھتا اور اس کے چہرے پر وہ بڑا سا بدنما داغ دیکھتا تو میرے سامنے اس کی یہ ساری خدمتیں زمین بوس ہو جایا کرتی تھی اور مجھے اس کی صرف ایک برائی کے سامنے ساریاں اچھائیاں کہیں گم ہوتی ہوئی نظر آ جاتی تھی۔ اماں کی حالت دن بدن بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی، مگر وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی رہتی تھی کہ میں آمنہ کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کر لوں۔ میں نے اماں کے سامنے تو آمنہ کو قبول کر ہی لیا تھا، مگر میرا دل اس کے لیے بالکل بھی تیار نہ ہوا تھا۔ اماں جان کو تسلی ہو گئی تھی کہ میرا دل آمنہ کے لیے صاف ہونے لگا تھا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اماں جان کا انتقال ہوا تو ان کے جانے کے بعد مجھے لگا تھا جیسے گھر سے ایک ستون گر گیا ہو، لیکن میں نے اس موقع کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کر لیا اور اس کے بعد آمنہ کے لیے میری نفرت کھل کر سامنے آنے لگی تھی۔ میں اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا اور اس کو بلا وجہ ہی ذلیل کرنے لگا تھا۔ پہلے تو زینب مجھے روکتی رہی، لیکن جب میں نے آمنہ کی وجہ سے زینب کے ساتھ بھی لڑائی کرنا شروع کر دی تب آمنہ نے خود ہی زینب کو منع کر دیا تھا کہ وہ مجھے نہ روکا کرے، اور زینب بھی آمنہ کی بات مان کر چپ چاپ خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن میں جب بھی آمنہ کو دیکھتا تو مجھے یہ احساس بہت شدت سے ہوتا تھا کہ اگر اس کی جگہ میری کوئی خوبصورت سی بیوی ہوتی تو میرے بچے بھی خوبصورت ہی پیدا ہوتے۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ یقین ہوتا چلا جا رہا تھا کہ اگر آمنہ سے میری اولاد ہوگی تو وہ بھی آمنہ کی طرح کی ہی بدنما داغ والی ہوگی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آمنہ کو گھر سے نکال دوں گا، کیونکہ پہلے تو میں اس کو اماں کی وجہ سے بہت ہی مشکل سے اپنے گھر میں برداشت کیا ہوا تھا۔ جب اماں جان چلی ہی گئی تھیں تو مجھ سے اس کا وجود برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے آمنہ کو گھر سے نکال دیا۔ وہ میرے سامنے روتی رہی، مجھ سے اپنا قصور پوچھتی رہی۔ آخر اس نے ایسی کیا غلطی کر ڈالی تھی جو میں اس کو اتنی بڑی سزا دینے چلے جا رہا تھا، لیکن میں نے اس کے آنسوؤں کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی تھی اور اس کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک دروازے میں ہی کھڑی میرا انتظار کرتی رہی تھی کہ شاید میرا دل نرم پڑ جائے اور میں اس کو واپس لے آؤں، لیکن میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا اور میں آمنہ کو دوبارہ کبھی بھی دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ میرے گھر سے نکلنے کے بعد اپنے والدین کے گھر چلی گئی تھی۔ جب آمنہ چلی گئی تو مجھے ایک سکون سا ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں نے خود کے اوپر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتار کر پھینک دیا ہو۔ اب تو مجھے اماں کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا جو مجھے اپنی عزت کا واسطہ دے کر آمنہ کے ساتھ رہنے کے لیے مجبور کر رہی تھیں۔ اب تو میں بالکل آزاد ہو گیا تھا اور اپنی زندگی کو
نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے بہت زیادہ خوش بھی تھا۔ تب میری ملاقات ایک لڑکی عالیہ سے ہوئی تھی۔ وہ ایک بے حد خوبصورت اور زندگی سے بھرپور لڑکی تھی۔ اس کے گورے رنگ اور لمبے بالوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور میں اس کی خوبصورتی کے سحر میں جگڑتا ہی چلا گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی کیونکہ میں بھی ایک خوبرو نوجوان لڑکا تھا، اس لیے وہ مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ بہت جلد ہم دونوں میں محبت پروان چڑھنے لگی تھی اور ہم دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عالیہ سے شادی کر کے میں بہت زیادہ خوش و خرم تھا کیونکہ میری دلی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ میں بھی تو یہی چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی ہو جس کو میں اپنی بیوی کہہ سکوں اور مجھے اس کا تعارف کرواتے ہوئے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ سر اٹھا کر فخر سے بتا سکوں کہ میری بیوی کس قدر خوبصورت اور پرکشش تھی۔ پہلے چند دن تو ہماری شادی شدہ زندگی بہت خوشگوار گزری۔ عالیہ کی خوبصورتی اور دلکشی نے مجھے مکمل طور پر اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا، لیکن جلد ہی اس کی حقیقت کھلنے لگی تھی۔ عالیہ بے حد خود غرض، فضول خرچ اور مغرور قسم کی لڑکی تھی۔ اسے تو جیسے میری ضرورتوں یا جذبات کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی مرضی کرتی رہتی اور جب بھی میں اسے روکنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا کرتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بھی میرے گھر کا ویسے ہی خیال رکھتی جیسے آمنہ رکھتی تھی، وہ بھی میری ویسی ہی خدمت کرتی جیسے آمنہ کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں عالیہ کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر مجھے آمنہ کی تمام باتیں اور اس کی ساری خدمتیں یاد آتی تھیں، لیکن جیسے ہی اس کا چہرہ میرے ذہن میں آتا تو میں آمنہ کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیتا تھا اور عالیہ کے بارے میں سوچنے لگ جاتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ عالیہ کو میں اپنی محبت سے ضرور بدل دوں گا کہ وہ بھی آمنہ کی طرح ہی مجھ سے پیار کرنے لگے گی اور میری ہر بات ہر حکم کو ماننے لگے گی۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ عالیہ بھی میرے گھر کو ایسے ہی بنا سنوار کر رکھے گی جیسے آمنہ رکھتی تھی، لیکن یہ تو میری ایک بہت بڑی بھول تھی۔ ایک دن عالیہ مجھ سے کہنے لگی، شاہد میاں، میں تو اس چھوٹے سے گھر میں نہیں رہ سکتی ہوں۔ میرا اس چھوٹے سے گھر میں گزارا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر میرا دم گھٹتا ہے۔ مجھے ایک بڑا سا گھر چاہیے۔ پہلے تو میں عالیہ کی بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا تھا کہ آخر اس نے مجھ سے بات کیوں کی تھی۔ وہ تو پہلے ہی میرے حالات سے بخوبی واقف تھی اور خوب جانتی تھی کہ میرے سر پر ایک بہن کی ذمہ داری بھی تھی جو مجھے ہی پوری کرنی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے ایسی فرمائش کر رہی تھی جو میرے لیے پورا کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ تب میں نے عالیہ کو پیار سے کہا، میرے پاس تو فی الحال تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر فوراً ایک بڑا سا گھر خرید سکوں۔ لیکن اس نے میری بات نہ مانی، بلکہ وہ میری بات سن کر الٹا مجھ سے ہی لڑنے جھگڑنے لگ گئی تھی کہ اگر تم مجھے خوش نہیں رکھ سکتے تھے، میری خواہشیں پوری نہیں کر سکتے تھے، تو تم نے مجھ سے شادی ہی کیوں کی تھی۔ عالیہ کی یہ سب باتیں میرے دل کو چیر گئی تھیں۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بہت زیادہ دکھ افسوس ہو گیا تھا اور اسی لمحے مجھے اماں جان کی وہ ساری کہی باتیں یاد آنے لگی تھیں کہ خوبصورتی عارضی ہوتی ہے لیکن کردار ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ مجھے عالیہ کا رویہ دیکھ کر اپنی پہلی بیوی آمنہ بہت شدت سے یاد آئی تھی، جو خاموشی سے میرے ہر ظلم کو سہتی رہی تھی اور کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ عالیہ کی خود غرضی اور بے حسی کے سامنے آمنہ کی محبت اور قربانی کا موازنہ میرے دل میں زور پکڑنے لگا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ عالیہ کو خوش رکھ سکتا، مگر میں جب بھی اس کی کسی بھی بات سے انکار کرتا تو وہ مجھ سے مزید بحث کرنے لگتی اور اپنی ہی من مرضیاں کرنے لگتی۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ ہر وہی کام کرنے لگ جاتی تھی جو مجھے ناپسند تھا۔ وہ اکثر مجھے بتائے بغیر گھر سے غائب رہتی اور میرے پوچھنے پر مجھے کہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کے گھر گئی تھی، اپنے کسی دوست کے گھر گئی تھی اور اس نے مجھے بتانا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔ عالیہ کو تو میری پرواہ تو تھی ہی نہیں اور نہ ہی وہ زینب کا کوئی خاص خیال رکھتی تھی، بلکہ میں نے تو کبھی اسے زینب کے ساتھ بات تک کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ زینب بیچاری سارے گھر میں اکیلی ہی گھومتی رہتی تھی
اور اماں کو یاد میں اکثر روتی رہتی تھی۔ عالیہ سے تو اتنا بھی نہیں ہو سکا تھا کہ اس کو بیٹھ کر تسلی دیتی یا اس کو دلاسا دے دیتی۔ اس نے کبھی خود کو زینب کے قریب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ میں سوچنے لگا تھا کہ شاید میرے اور عالیہ کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو رہی تھیں، ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری اولاد ہو جائے گی تو ہماری یہ دوریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جب میں نے اس بارے میں عالیہ سے بات کی تو اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ عالیہ مجھے کہنے لگی کہ اس کو اولاد نہیں چاہیے، بلکہ وہ تو ابھی زندگی میں آزاد رہ کر اپنی زندگی کا بھرپور مزہ لینا چاہتی تھی، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میں جب اس کی ہی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تھا تو اپنے بچے کی ضروریات کیسے پوری کر سکتا۔ عالیہ کی باتیں سن کر مجھے شدید دھچکا لگا تھا، اور تب مجھے آمنہ کی یاد ایک بار پھر بہت بری طرح سے آئی تھی، جو مجھے اتنی بڑی خوشی دینے والی تھی، لیکن میں نے اس خوشی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا، اور اس کے باوجود بھی اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، حالانکہ اس بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ وہ تو سارا دن میری اور میرے گھر والوں کی خدمتوں میں لگی رہتی تھی۔ وہ جانتی بھی تھی کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ سب کے باوجود اس نے اپنا دل میرے گھر میں اور میرے گھر والوں کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اور مجھ سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہ کی تھی۔ میں اکثر بیٹھ کر عالیہ اور آمنہ کا موازنہ کرنے لگتا تھا۔ مجھے آمنہ ہر حال میں عالیہ سے بہتر ہی لگنے لگی تھی۔ ان دونوں میں صرف ایک ہی چیز کا تو فرق تھا، اور وہ فرق تھا آمنہ کے چہرے پر موجود وہ کالا سا بدنما داغ۔ لیکن میں سوچ چکا تھا کہ میں اس داغ کے ساتھ تو زندگی گزار سکتا تھا، مگر عالیہ جیسی ایک بے حس اور شاطر اور بد زبان لڑکی کے ساتھ میرا گزارا بہت مشکل تھا، جو مجھے خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں عالیہ کا دل اپنے لیے نرم کر سکتا۔ میں نے بہت بار ہمت کی تھی کہ عالیہ کی ہر خواہش کو پوری کر سکتا، مگر وہ تو آئے دن مجھ سے کسی نہ کسی بات پر کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر بے مقصد ہی لڑتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ مجھے بتائے بغیر ہی اپنے میکے چلی گئی تھی، اور اس نے فون پر مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ میں اس کو خوش نہیں رکھ پا رہا تھا اور نہ ہی اس کی ساری ضروریات پوری کر پا رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ مجھ سے طلاق چاہتی ہے، کیونکہ میں اس کی زندگی کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا تھا۔ عالیہ کی باتیں سن کر گویا میرا دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتی تھی اور جس نے میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں۔ وہ تو میرے ساتھ ہر حال میں رہنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس طرح سے بیچ راستے میں اکیلا چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے عالیہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ ابھی میرے سر پر بہن کی ذمہ داری ہے۔ جب میں اس کی ذمہ داری کو پورا کر لوں گا تو اس کے بعد میں اس کی ہر خواہش پوری کر سکوں گا۔ لیکن عالیہ تو میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ اس نے ایک ہی ضد پکڑی تھی کہ وہ میرے ساتھ کسی بھی صورت میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، اور تب میں نے مردہ دل کے ساتھ اس کو آزاد کر ہی دیا تھا، کیونکہ ایسی لڑکی کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا جو خود کو دل سے میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں کر سکتی تھی۔ عالیہ کے چلے جانے کے بعد مجھے جیسے ہوش سا آ گیا تھا۔ میں اپنے ماضی کی غلطیوں کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں نے آمنہ کو گھر سے نکال کر کس قدر سنگین غلطی کر ڈالی تھی۔ میں نے آمنہ جیسی وفادار اور نیک دل لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، صرف اور صرف اس کے چہرے پر موجود وہ ایک داغ کی وجہ سے۔ اس کے باوجود بھی آمنہ نے کبھی میری خوشیوں کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے ہر دکھ تکلیف کو سہتے ہوئے بھی میرے گھر اور میری عزت کی قدر کی تھی۔ میں اب شدید پچھتاوے میں جی رہا تھا۔ عالیہ کے رویے نے مجھے بتا دیا تھا کہ ظاہری خوبصورتی عارضی ہی ہوتی ہے، اور اصل اہمیت تو صرف اور صرف کردار اور دل کی خوبصورتی کی ہوتی ہے۔ میرے دل میں آمنہ کے لیے وہ عزت اور محبت اب جاگنے لگی تھی جو شاید بہت پہلے
جاگ جانی چاہیے تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آمنہ سے معافی مانگوں گا اور اسے واپس اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ میں آمنہ کے ساتھ جو بھی سلوک کیا تھا وہ معافی کے لائق تو بالکل بھی نہیں تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ واپس آ کر رہنا بھی چاہے گی یا مجھے ویسے ہی دھتکار دے گی جیسے میں نے اس کو دھتکار کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میرے دل میں ایک بہت بڑا بوجھ تھا، لیکن میں آمنہ کو اپنے گھر واپس لانا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ اپنی خوشیوں سے بھری زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ جب میں آمنہ کے ماں باپ کے گھر پہنچا تو اس کے ماں باپ نے مجھے بہت زیادہ عزت دی۔ انہوں نے ایک بار بھی گلہ نہیں کیا تھا کہ میں نے ان کی بیٹی کو اپنے گھر سے کیوں نکال دیا تھا، بلکہ انہوں نے بس مجھ سے ایک شکایت کی تھی کہ اگر مجھے ان کی بیٹی پسند نہیں تھی تو میں ان کو پہلے ہی بتا دیتا، لیکن میری آنکھوں میں شرمندگی دیکھ کر وہ سمجھ چکے تھے کہ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا تھا اور میں آمنہ سے معافی مانگنے آیا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آمنہ نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا تو مجھے لگا تھا جیسے مجھے زندگی میں ہر وہ چیز مل گئی تھی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو میری آنکھوں میں زاروں قطار آنسو آ گئے تھے۔ میں نے آمنہ سے معافی مانگی اور اس کو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کی ہیں، ظلم و ستم ڈھائے ہیں، اور میں اس کی کوئی وجہ بھی پیش نہیں کر سکتا ہوں۔ میں آمنہ کے سامنے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ جیسی محبت اور وفاداری اس نے میرے ساتھ کی تھی ویسے اور کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میری باتیں سن کر آمنہ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت چھا گئی تھی، لیکن پھر وہ مجھے کہنے لگی، شاہد، معافی مانگنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور آپ نے وہ ہمت دکھا بھی دی ہے، لیکن میں نے جو دکھ اور اذیتیں جھیلی ہیں ان کا مداوع آسان نہیں ہے۔ میں نے آمنہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی باقی زندگی میں اس کی خوشیوں کے لیے وقف کر دوں گا۔ آمنہ کے والدین نے بھی میری بات سنی تھی اور آمنہ نے اپنی خاموش طبیعت کے ساتھ مجھے ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرا بیٹا بالکل صاف ستھرا تھا، اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں تھا، لیکن اگر اس کے چہرے پر کوئی داغ ہوتا بھی میں تب بھی اس کو قبول کرنے کے لیے دل و جان سے تیار تھا، کیونکہ میں جان چکا تھا، سمجھ چکا تھا کہ اصل خوبصورتی سے ظاہری خوبصورتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اصل خوبصورتی تو دل کا صاف ہونا ہی ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیا کہ میں اپنی بیوی اور بیٹے کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے آمنہ کو عزت دی، محبت دی اور اس کی تمام قربانیوں کا حق ادا کرنے کی کوششیں کرنے لگا تھا۔ جب میں آمنہ کو واپس گھر لے کر آیا تو زینب کا مرجھایا ہوا چہرہ بھی ایک دم سے کھل اٹھا تھا، کیونکہ وہ تو آمنہ کی بہت اچھی دوست بن چکی تھی اور اس کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات کرنے لگی تھی۔ میں نے زینب کے چہرے پر بہت عرصے کے بعد خوشی دیکھی تھی، اور وہ بھی صرف اور صرف آمنہ کی وجہ سے۔ آمنہ نے میرے دل و دماغ میں وہ مقام پا لیا تھا جو کبھی پہلے ہونا چاہیے تھا، اور میں نے سیکھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا کہ زندگی میں خوبصورتی کا اصل معیار دل کی خوبصورتی اور کردار ہوتا ہے، نہ کہ ظاہری شکل و صورت۔ مرد کی محبت کا معیار اس کی غیرت کو بناتی ہے، دولت کو نہیں۔ وہ اس میں اپنا محافظ ڈھونڈتی ہے۔ عورت کی محبت کو اس کی حیا اور سیرت کی کسوٹی پر رکھتا ہے۔ صرف خوبصورتی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، وہ اس عورت میں اپنے آنے والی اولاد، اپنی بیٹیوں کا عکس دیکھتا ہے، اور ایسی عورت کو پانے کی خاطر وہ اپنی انا، اپنی دولت، سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مگر ایسے لوگ اتنی آسانی سے تو نہیں مل جاتے نا، ان کو کھوجنا پڑتا ہے، خود کو ان کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ آپ کو اس کی باتیں اچھی لگی ہیں، کیونکہ جب زندگی کی حقیقت آشکار ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا محض سایہ ان کی حقیقی جسامت سے بڑا ہوتا ہے۔ واللہ نیک ہم سفر کا ملنا بھی نعمت خداوندی ہے، اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ہمیشہ سے ہر لڑکا یا لڑکی کو ایک ہی دعا مانگنی چاہیے، جب ہم سفر نیک ہو تو زندگی کی آدھی تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں، مشکلات کے بعد بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، آزمائشیں آسان پڑ جاتی ہیں، اور انسان کا قلب
ہمیشہ عافیت میں رہتا ہے۔ یقین کرو، دنیا کی آسائشوں سے بھرپور انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ساتھ چلنے والے قدم سکون بن جائیں نا، تو کھٹن راہیں بھی ہموار ہو جاتی ہیں، مگر جب ہم سفر ہی نیک سیرت نہ ہو تو زندگی کھٹن، بوجھ اور عذاب لگنے لگتی ہے۔ زندگی کے ساتھی کا انتخاب کرتے وقت ہوئے سب سے آگے تربیت اور عزت کو رکھنا چاہیے، نہ کہ خوبصورتی اور پیسے کو۔ اگر آپ کی زندگی کا ہم سفر آپ کو عزت دینے والا، مان محبت دینے والا اور احساس کرنے والا ہوگا تو کانٹوں جیسی زندگی بھی پھولوں کی سیج بن جاتی ہے، لیکن اگر اس کا الٹ ہوا تو پھولوں جیسی زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔